وراثت کا، ہاں تو ہم اس بات پر ایگری ہیں، متفق ہیں کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت کا مطالبہ کیا ہے، وراثت کا مطالبہ کیا ہے۔ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں، انشاءاللہ اس پر میں تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے اہل تشیع وراثت کے حوالے سے قرآن مجید میں موجود عمومی جو آیات ہیں وراثت کے متعلقہ ان کو اپنی دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ توجہ سے سنیں، ان کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں وراثت کے متعلق حکم آیا ہے تو وہ عمومی حکم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا، عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ مرد کو دیا جائے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، یہ وراثت کی آیت ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 میں حکم ہے کہ عورتوں کے لیے حصہ ہے جو والدین اور قریبی چھوڑ جائیں، وہ عورتوں کے لیے ان کے لیے حصہ ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 ہے، اس میں بھی حکم ہے کہ ہر ایک کے لیے، ہر وارث کے لیے جو اس کے والدین اور قریبی چھوڑ جائیں ایک حصہ ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ عمومی آیات جو ہیں وراثت کے متعلقہ، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح جو مورث چھوڑ جاتے ہیں اپنا ترکہ تو باقی لوگ وارث بنتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی ذوات گرامی قدر کے جو وارثین ہیں وہ بھی ان کے ترکے کے وارث بنیں گے، کہتے ہیں عمومی دلائل سے ثابت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے متعدد جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ ان آیات میں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس کا مخاطب کون ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کم ضمیر خطاب ہے، یہ خطاب کن کو ہے؟ ان کے مخاطب جو ہیں وہ مجمل ہے۔ مخاطب کون ہے؟ مخاطب مجمل ہے، اور اس اجمال کی وضاحت اور اس اجمال اور ابہام کو واضح کرنے کے لیے ہم احادیث کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو اہل سنت اور اہل تشیع کی جو معتبر کتابیں ہیں، بخاری شریف سے لے کر اہل تشیع کی اصول کافی اٹھائیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے جو مروی اصول کافی کی پہلی جلد کے صفحہ 17 اور 18 پر روایت ہیں، ان روایات سے اس کا مخاطب جو ہے وہ متعین ہوتا ہے کہ مخاطب اس کا نبی کریم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ اس کا مخاطب نبی کریم علیہ السلام کی امت ہے، ڈائریکٹ حضور کے صحابہ ہیں۔ اس میں انشاءاللہ میں مثالیں بھی قرآن کریم سے دوں گا کہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن کے مخاطب نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی قدر نہیں بلکہ حضور کے صحابہ ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم دیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، بس تم نکاح کرو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں، 2 3 اور 4 2 اور 3 اور 4۔ اب فَانْكِحُوا میں جو حکم ہے اس کے مخاطب کون ہے؟ اس کا مخاطب نبی کریم علیہ السلام کی ذات نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کے لیے یہ قید نہیں ہے کہ سرکار صرف 4 شادیاں کریں، بلکہ اس کے مخاطب کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی امت مخاطب ہے۔ تو جس طرح اس آیت میں حضور مراد نہیں ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب نہیں ہے بلکہ صحابہ مخاطب ہیں، تو جو وراثت کی عمومی آیات ہیں ان آیات میں بھی نبی کریم علیہ السلام کی امت مخاطب ہے، نبی کریم علیہ السلام مخاطب نہیں ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ان آیات میں اہل سنت اور شیعہ دونوں قائل ہیں کہ یہ جو عمومی آیات ہیں ان میں تخصیص موجود ہیں۔ ایک وہ عموم ہوتا ہے کہ لم یخص عنہ البعض، یہ ایک علمی اصطلاح اصول فقہ کے حوالے سے، ایک وہ عام ہے کہ لم یخص عنہ البعض جس میں سے بعض کو خاص نہیں کیا گیا، اور ایک وہ عام ہوتا ہے کہ خص عنہ البعض جس میں سے بعض چیزوں کو خاص کر لیا گیا ہے۔ اگر ان آیات وراثت کو اپنے عموم پر رکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مرنے والے کا وارث موجود ہوگا اس کی اولاد میں سے، اس کے قریبیوں میں سے، اس کو ترکہ ملے گا۔ اگر یہ
اس کو اپنے عموم پہ رکھیں تو سنی شیعہ دونوں کے نظریے کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے. سنی بھی قائل ہیں، شیعہ بھی قائل ہیں کہ اس عموم میں سے بعض جو وارث ہیں وہ خاص ہیں. مثال کے طور پر فروع کافی میں موجود ہے لا میراث للقاتل، اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل کر دیتا ہے تو وہ قاتل اپنے مورث کا ترکہ نہیں پائے گا، وراثت نہیں ملے گی، جبکہ قرآن میں حکم عام ہے. اسی طرح کافی میں موجود ہے لا یرث الکافر المسلم، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا. اور اس کے علاوہ دیگر دلائل جو ہیں اس بات پر شاہد ہیں کہ یہ وہ عام ہے خص عنہ البعض، کہ جس عام میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے. جب عام میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا جائے تو مزید اس میں تخصیص کرنے کے لیے اب خبر متواتر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصول کی روشنی میں شیعہ سنی اصولوں کے مطابق اگر خبر واحد بھی آ جائے تو پھر بھی ایسے عام سے بعض افراد کو خاص کیا جا سکتا ہے، بعض افراد کو خاص کیا جا سکتا ہے. جبکہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی ذوات گرامی قدر کے اپنا وارث نہ بنانے پر احادیث تواتر کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجن کے قریب اصحاب نے ان کو روایت کیا ہے. مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، سیدنا سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تمام صحابہ سے یہ احادیث مروی ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اپنے ترکے میں مال چھوڑ کے درم و دینار نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو کچھ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. انبیاء اپنی وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں. تو تواتر کے ساتھ متواتر حدیث موجود ہے، اور متواتر سے تو عام لم یخص عنہ البعض بھی ہو تو اس میں سے بھی جو ہے وہ تخصیص کرنا متواتر کے ذریعے درست ہے اور یہ اصول کے مطابق ہے. جبکہ اہل تشیع کی جو معتبر کتابیں ہیں، مثال کے طور پر ملا یاز الفقی میں یہ ایک اور تخصیص موجود ہے کہ ما وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العباس ولا علی، کہ نبی کریم علیہ السلام کے وارث نہ تو حضرت عباس بنے نہ ہی حضرت علی بنے، بلکہ حضور کے وارث صرف اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. جبکہ قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں جب انسان دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو اس کے پردہ کرنے کے بعد اس کی بیویاں بھی وارث ہوتی ہیں، اور اگر صرف بیٹی ہے تو بیٹی کے ساتھ اس کے جو باقی اسباط ہیں ان اسباط کو بھی حصہ ملتا ہے. تو اس اصول کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور کے جو وارث بنتے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ ہیں. سرکار کی بیٹی ہیں، قرآن مجید کی روشنی میں ان کو کل جائیداد سے آدھا حصہ ملنا چاہیے تھا. نبی کریم علیہ السلام کی ازواج طیبات ہیں، سورہ نساء میں ہے کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، بیویوں کو چوتھا حصہ ملتا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، بیویوں کو 8واں حصہ ملتا ہے. کتنا حصہ؟ 8واں حصہ. تو چونکہ حضور علیہ السلام کی بیٹی موجود تھی تو اصول کے مطابق اگر وراثت تقسیم کرنی ہے تو سیدہ کائنات کو کل وراثت کا آدھا، اور بیویوں حضور کی ازواج طیبات کو 8واں حصہ، اور باقی جو بچنا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس کو ملنا چاہیے اگر اصول کے مطابق آنا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن تک یہ روایت اور حدیث نہیں پہنچی تھی یقیناً سب نے مطالبہ کیا. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے تو مطالبہ کیا ہی کیا ہے، ازواج طیبات نے امہات المومنین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا اور حضرت عثمان سے انہوں نے مطالبہ کیا. صحیح بخاری اور اس کے علاوہ دیگر روایت بھی ہیں. ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان الی ابی بکر، ازواج نبی نے عثمان غنی کو ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا وراثت کا مطالبہ کرنے کے لیے. تو یہ روایت بالکل ثابت ہے کہ انہوں نے بھی وراثت کا مطالبہ کیا،
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وراثت نہیں دی، اور وہی حدیث بیان کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین کو بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انبیاء اپنے پیچھے مالی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے۔ تو یہ عمومی جو دلائل پیش کرتے ہیں ان کے جوابات، اور پھر آگے انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی وراثت کے حوالے سے قرآن کریم